خشوع اور خضوع یہ دو الفاظ اکثر اکٹھے بولے جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ خضوع کا مطلب ہے، ذرا غور سے توجہ سے میری بات سننا، خضوع کا مطلب ہے اللہ کو ماننا۔ کیا بولیں ذرا، کیا مطلب ہے خضوع کا؟ اللہ کو ماننا کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری جو اس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کو صفات سمیت ماننا، یہ کیا ہے؟ خضوع۔ خشوع اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ خشوع یہ ہے، خضوع کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ کو ماننا، اور خشوع کا مطلب ہے اللہ کی ماننا۔ کیا؟ اللہ کی ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ کیسے فرما برداری کرنا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا کہ اس کا جو بھی حکم ہے وہ من و عن سیم اسی طرح ہو بہو اسی طرح قبول کیا جائے، اور اس کے کسی حکم پر بھی کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جائے۔ اس کا نام ہے خشوع، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایسے کرنا کہ بندے کے ذہن میں اس پر کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر بندے کو کوئی شک و شبہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو پھر اسے خشوع اور ایمان کی حقیقت اسے نہیں مل سکتی۔ یہ خشوع اور خضوع کے اندر فرق تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرا جو موضوع ہے وہ سارے کا سارا خشوع کے بارے میں ہے، تو میں اپنی بات کو خشوع سے شروع کروں گا اور اسی پر انشاءاللہ اختتام کرنے کی کوشش کروں گا۔ خشوع کی تعریفات بڑے ہی مقتدر اور معتبر اور معتمد علیہ علماء نے جو ہے وہ مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی چہرے اور دل کے ساتھ عبادت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ بولیں ذرا، چہرے اور دل کے ساتھ عبادت کرنا۔ اب یہ چہرے اور دل کے ساتھ عبادت کیا مطلب ہے؟ چہرے اور دل کے ساتھ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہو نا، تو اس وقت اس کا دل صحیح ہو، یعنی اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ یہ ہے دل کا خشوع۔ اور چہرے کا خشوع کیا ہے؟ چہرے کا خشوع یہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہو تو وہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، اپنے خیالات کو بٹنے نہ دے، اور یہاں تک کہ اس کو دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے اس بات کی طرف بھی اس کی کوئی خاص توجہ نہ ہو۔ جو بندہ اس طرح نماز ادا کرے گا تو اسے چہرے اور دل دونوں کا خشوع حاصل ہوگا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ داڑھی کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا، داڑھی کو بار بار داڑھی کو چھیڑ رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو دیکھ کے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کے اعضاء توجہ یہ داڑھی کی طرف ہے، نماز کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا۔ تو گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کی تعریف ہی بیان کر دی۔ فرمایا خشوع کی تعریف یہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرے تو دوران نماز اس کی یہ نیت ہو کہ میں مخلوق میں سے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کر رہا، میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اور ظاہری جو اعضاء ہیں ان کو بھی زیادہ حرکت نہ دے، بار بار جسم کو ہلائے نہ، بار بار اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم، اپنے کپڑوں اور داڑھی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرے، اپنی توجہ اور اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا
تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ دوران نماز سجدے والی جگہ کی بجائے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اللہ تیرا حکم ہو تو ہم اس کی آنکھیں نہ نکال لیں، اس کی آنکھوں کو کھینچ کے باہر نہ نکال دیں، یہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ادا کر رہا تو پھر اس کو اس کی حقیقت، لذت اور مٹھاس اور ذائقہ کہاں سے ملے گا؟ اور علماء نے بیان کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، نماز کے دوران ہی خشوع ہونا ضروری ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب ہے عاجزی کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ عاجزی کرنا، اپنے دل کو، اپنی نیت کو صرف اور صرف اپنے رب کی طرف اس کی توجہ کرنا، اس کا مطلب ہے خشوع کرنا۔ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو بڑے سکون سے ادا کرتے ہیں اور بڑے مؤدب طریقے کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے نماز کو سکون اور ادب کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ اور تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع صرف یہ نہیں کہ بندہ نماز کے اندر اپنی نیت کو درست کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے، فرماتے ہیں نہیں، خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولیں ذرا۔ خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور ارشاد فرماتے ہیں خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کی رضا کی نیت ہو، نماز کے علاوہ بھی کوئی اور بھی عبادت کر رہا ہو تو اس کے اندر بھی اس کی نیت مخلوق خدا کو دکھانے کی نیت نہ ہو بلکہ خدا کو دکھانے کی نیت ہو۔ اور خشوع بندے کو ہر وقت چاہیے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی بندے کو خشوع کی ضرورت ہے۔ خشوع کا مطلب ہے دل میں خوف خدا پیدا کرنا۔ کیا مطلب ہے خشوع کا؟ دل میں خوف خدا کو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بندے کا دل خوف خدا سے معمور ہو، تو اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو جائے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے خوف سے غافل ہوتا ہے وہی بندہ گناہ کرتا ہے، وہی بندہ شیطان کے پنجرے میں پھنستا ہے۔ جس بندے کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہو تو وہ گناہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے، اسے یقین ہے کہ اگر میں زبان سے گناہ کروں گا تو میرا رب سن رہا ہے، اسے علم ہے میں جلوت اور خلوت میں بھی گناہ کروں گا تو وہ کالی رات کو، کالی سیاہ رات میں بھی، کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ چونڈی چل رہی ہو تو اس کو عقیدہ ہے کہ میرا رب اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جس بندے کا یہ یقین ہوتا ہے پھر وہ گناہ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو خشوع اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے علماء نے یہ بھی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں خشوع کا مطلب ہے کہ اپنے باطن کو، باطن سے مراد دل، اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح تابع کر لینا کہ جب یہ کہہ دیا نا کہ میرا رب اللہ ہے، کیا کہہ دیا؟ میرا رب اللہ ہے، پھر اپنے رب کو ماننے کے بعد وہ اپنے رب کی باتوں کو ایسے مانتا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک پکے مومن وہ ہیں جب وہ زبان سے کہہ دیتے نا ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثم لم یرتابوا، پھر نہ انہیں اللہ اور محبوب میں کوئی اعتراض ان کی ذات میں نظر آتا ہے نہ ان کی بات میں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب میں نے سب کچھ اپنی مرضی بھی اللہ کے تابع کر دی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی بات پہ اور ذات پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ جب کہہ دے کہ میرا نبی رسول ہے تو پھر اس نبی اور رسول کو بھی مانے
ان کی ذات کو بھی مانے اور ان کی بات کو بھی مانے، ان کی صفات کو بھی مانے، ان کی بات کو بھی مانے، پھر جا کے اسے خشوع کا اصل ملے گی، خشوع کی جڑ ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ بولے ذرا صلی اللہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض اور سنتیں ادا کرے، اور بعض محدثین نے کہا اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے اور پانی کو جو ہے وہ ضائع نہ کرے، اور ایک محدث نے کہا اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ وضو کر رہا ہو نا اس کی توجہ وضو کی طرف ہی ہو، کسی اور طرف اس کی توجہ نہ ہو، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر اس کا وضو خراب ہو گیا نا تو اگلا سارا کام اس کا خراب ہو جائے گا، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی سارے کام بھی نہیں ہوں گے، تو وہ نماز سے زیادہ وضو پہ توجہ دیتا ہے کہ کسی طرح وضو خراب کر دو۔ تو وضو کس طرح وہ خراب کرتا ہے کہ بندہ کر وضو رہا ہوتا ہے، توجہ اس کی اور طرف ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی فرض مس ہو گیا، کوئی پانی صحیح نہیں پہنچا، تو ظاہر ہے کہ جس بندے کا وضو ہی پورا نہیں اس کی آگے نماز ہوگی کوئی؟ کیوں جی؟ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ شیطان زیادہ تر جڑ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں وضو خراب کروں آگے مجھے ضرورت نہیں اسے آگے خراب کرنے کی۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اس میں شیطانی وسوسہ نہ آنے دے اور توجہ اس کی وضو کی طرف ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کا آغاز کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھے تو اچھی طرح نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے وضو اور اچھی طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ اچھی طرح وضو کا معنی تو میں نے آپ کو بیان کیا، اچھی طرح نماز کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کا دل بھی نماز میں ہو اور اس کے دیگر اعضاء بھی نماز کے اندر ہی ہوں، یہ نہ ہو کہ اعضاء نماز کے اندر ہیں اور اس کا دل اور خیالات جناب والا کہیں اور گھوم رہے ہیں۔ خشوع و خضوع یہ ہے کہ وہ ظاہری اعضاء کو بھی اور باطنی اعضاء کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے حاضر پائے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی اپنے بڑے کے سامنے یا انٹرویو کے لیے یا کسی کام کے لیے کسی بڑے کے پاس جائے تو وہ ایسا تو نہیں نہ کرتا کہ اس کا جسم وہاں ہوتا ہے اور خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ کسی طرح پاس نہیں ہوتا، وہ سوال کوئی پوچھا جاتا ہے جواب کوئی اور دے دیتا ہے، اس طرح وہ ناکام ٹھہرتا ہے۔ ایسے اللہ کی بارگاہ میں بھی انٹرویو کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو جب بندے کے سامنے بندہ پیش ہوتا ہے تو بڑا الرٹ ہو کے، بڑا شیار ہو کے، چکنا ہو کے، اپنے دماغ کو باقی ساری چیزوں سے پاک کر کے اسی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خشوع کا نام بھی یہی ہے کہ بندہ بارگاہ ایزدی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں تیرے سامنے حاضر ہوا اور تو گواہ رہنا میں صرف جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہوا، میں اپنے دل کے ساتھ بھی حاضر ہوا، میں صرف جسم نہیں لے کے آیا، میں اپنے دل کو لے کے آیا ہوں۔ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے وضو والے اعضاء صاف ہو جاتے ہیں، ظاہری اعضاء صاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے وہ وضو والے اعضاء صاف ہوتے ہیں۔ اگر بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرے گا تو حضور فرماتے ہیں بسم اللہ شریف کی برکت سے جو وضو میں اس کا عضو تر نہیں بھی ہوا، بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی صاف فرما دے گا، سارا جسم پاک ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بندہ وضو کرے سارا جسم باہر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کے اندرونی باطنی جسم سارا صاف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضور فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جو وضو
کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اور جو نماز پڑھے اچھے طریقے سے نماز ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 741، اور مسلم شریف میں بھی 424 اور 425، اور مسند امام احمد بن حنبل کی بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بولیں ذرا بواز بلند، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جو ہے وہ چہرہ انور کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہیں، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ چہرہ لوگوں کی طرف کر لینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کیا اور ارشاد فرمایا، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو جب میں نماز پڑھاتا ہوں نا تو میرا چہرہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا ہوں، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ حضور فرماتے ہیں میں چہرہ میرا آگے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ تمہارے ظاہری اعضاء کے ساتھ تم کیسے میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہو اور تمہاری دل کی نیت کیا ہے۔ لا یخفی علی، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے ظاہری اعضاء کی عادات بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہاری دل کی نیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے، کس لیے نماز ادا کر رہے ہو۔ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ انی اراکم وراء ظہری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ سے فرمایا صحابہ جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ایسے میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا انی اراکم وراء ظہری، اے صحابہ جیسے میں آگے نماز کے اندر دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع مخفی نہیں ہے، میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے ظاہری اعضاء کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا وضو، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور اپنے وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وضو کے 2 نفل، جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور تحیۃ الوضو ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیسے ادا کرے؟ دل اور چہرے کے ساتھ ادا کرے۔ کس کے ساتھ ادا کرے؟ دل اور چہرے کے ساتھ ادا کرے۔ یہی میں نے خشوع کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ خشوع کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو دوران عبادت آپ کا جسم بھی اور آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور طرف رغبت نہ ہو، دل ہو تو مخلوق خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، اور ظاہری اعضاء ہوں تو بندہ بار بار ادھر بائیں طرف دائیں طرف اوپر نیچے اپنی جس آنکھوں کو نہ گھمائے۔ حضور فرماتے ہیں جو دل اور چہرے کے ساتھ 2 رکعت نفل وضو کرنے کے بعد ادا کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جنت کو واجب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کا حکم سمجھ کر عاجزی کرتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کر، مجبوری کی وجہ سے نہیں، انتقام لے سکتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، جو شخص بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا حکم سمجھ کر خشوع کر دیتا ہے، عاجزی کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے،
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی عزت میں کمی آئے گا۔ اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ میں معاف کروں گا تو میری عزت میں کمی آتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میری یہ بشارت ذہن میں رکھے، جو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا پر رحم کرتے ہوئے خشوع و خضوع کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جھک گیا ہوں، لیکن اللہ کی خاطر جھکنے والے کو جب قیامت قائم ہوگی تو اس بندے کا سر اللہ سب سے بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ عزت دے دے گا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو معاف کرنے والا ہے نا، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں معاف کر دوں گا تو میری عزت کم ہوگی، تو حضور فرماتے ہیں وہ دنیا میں معاف کر دے، جو دنیا میں اس کی عزت کم ہوئی ہے نا وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لے، وہ قیامت کے دن اپنی عزت جتنی اس کی دنیا میں کم ہوئی ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ دنیا کی کتنی کو کم ہو سکتی ہے، جب دنیا ہی اللہ کے ہاں قلیل ہے تو اس کی عزتوں کا کیا بھروسہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا سمجھ کر بندوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند فرما دے گا، اس کا سر سب سے بلند ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کہ میں بڑا ہوں، میں اگر کسی کو برا بھلا کہہ بھی دوں تو میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جھکتا نہیں بلکہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس بندے کا سر نگوں ہوگا، سب سے نیچے اس بندے کا سر ہوگا۔ جس نے دنیا کی عزت کو پانے کے لیے، دنیا میں اپنا سر بلند کرنے کے لیے تکبر کیا، قیامت کے دن اس کا سر اللہ سب سے جو ہے وہ نیچے کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو دنیا میں اپنے آپ کو تکبر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی نا تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ آئے گا تو اس کی شکل جو ہے وہ ایک چونٹی سے بھی زیادہ چھوٹے جانور کی ہوگی، اس سے بھی زیادہ چھوٹے جانور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اللہ فرمائے گا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، آج اتنا ذلیل کیوں ہوا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دھوکے میں رہا، میں یہ سمجھتا رہا تکبر کرنے سے عزت بڑھتی ہے، نہیں یا اللہ میں اب جان چکا ہوں کہ تکبر کرنا صرف تیری شان ہے، تکبر کرنا صرف تیری شان ہے۔ تو جو عذرو تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا سر جھکا ہوا ہوگا اور سب سے نیچے اس کا سر ہوگا، اور جو معاف کرنے والا ہے اس کا سر سب سے بلند ہوگا۔ اور قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی، پارہ نمبر 16 کے اندر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَاشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں عذر و تکبر، اونچی اونچی باتیں کرنے والا اور بڑے بڑے دعوے کرنے والا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا نا خاشعت الاصوات للرحمن، تو رب کے خوف اور ڈر سے اس کی آوازیں بند ہو جائیں گی، اس کی آوازیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری مخلوق میرے سامنے کھڑی ہوگی، فلا تسمع الا ہمسا، اور ساری مخلوق اس طرح خاموش ہوگی اور ان کی ذرہ برابر بھی آواز نہیں ہوگی۔ ایک مکھی کے اڑنے کے جب پر ہلاتی ہے تو اس کے اڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اتنی آواز بھی اللہ کے ڈر سے کو قیامت کے دن سن نہیں سکے گا۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا میں بڑے بڑے اونچی آواز میں بات کرنے والے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہی وہ زیر ہو گئے، آخرت تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، میرے بغیر تو گھر نہیں چلتا، میرے بغیر تو ملک ہی نہیں چل سکتا، میرے بغیر تو فلاں چیز نہیں چل سکی، آپ کو پتہ ہے وہ سارے کے سارے چلے گئے، نظام اسی طرح چل رہا ہے، کیونکہ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ جب ہم یہاں نہیں تھے تب بھی یہ نظام چل رہا تھا، جب جائیں گے تب بھی یہ چلتا رہے گا۔ اور بندے کو یہ جو مغالطہ ہے نا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر گزارا نہیں چلتا، یہ بندے کے دل میں عاجزی نہیں پیدا ہونے دیتا۔
یہ ہمیشہ تکبر بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں تو اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، جو بندہ ایسا عاجز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔